بنائے سخن اس وقت اختصار پر ہے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ معروضات پیش کروں، اور اختصار کے ثبوت کے طور پر یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ بسم اللہ سے پہلے ہم لوگ عموماً اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا۔ اس کا دو اسباب تھے، ایک تو بنا اختصار پر رکھنی تھی، دوسرے یہ کہ جہاں پہلے سے ذکر محمد جاری ہو اللہم صل وہاں پھر ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ دیکھیے یہ صرف ایک سخن گسترانہ نکتہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جہاں نام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اور جہاں نور سیرت مصطفیٰ کی تجلی ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ وہاں شیطان ٹھہر سکے۔ اور اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دو باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیشہ صلوات، ذکر صلوات، اسے کرتے رہنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اس وقت تو آپ سب حضرات نے مل کے صلوات پڑھی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ آپ کا کوئی دن خالی نہ جائے، کم سے کم ایک تسبیح صلوات کی پڑھا کریں جس میں 7 منٹ لگتے ہیں، صرف 6 یا 6.25 منٹ، 7 منٹ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ تیز پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ بے ادبی ذکر کی ہوتی ہے۔ ذکر پورا ادا ہو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہ ذکر پورا ادا ہو۔ ایک تسبیح کم سے کم ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ نماز مودت ہے جس میں وضو بھی شرط نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری رکھیے۔ دوسری بات یہ، آپ حضرات نعرے بلند کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دشمنان خدا کو لرز براندام کرنے کے لیے نعرے حیدری سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ جو ذکر ہے صلوات، مجلسوں میں یہ کم نہ ہونے پائے۔ ہماری مجلسوں میں، محفلوں میں جب بھی نام گرامی سرکار رسالت مآب زبان پر آئے، یا سنیں آپ کسی سے، یا کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھیں آپ، نام گرامی پیغمبر نظر سے گزرے، فوراً آہستہ سے صحیح مگر صلوات پڑھنی چاہیے۔ اور اگر محفل ہے، مجلس ہے، تو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے کہ آپ حضرات صلوات کم پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو آہستہ سے پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت سنگین وزین ذکر ہے جس کا بار نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ نہیں، یہ وہ لطیف ترین اور عظیم ترین ذکر ہے کہ اگر یہ ذکر کرتے رہے آپ تو زندگی کے تمام سنگین ترین مصائب کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس ذکر کو سبک نہ سمجھیں، سبک نہیں ہے یہ ذکر، مختصر ہے، لطیف ہے، وزین ہے اور عظیم ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ دعا پوچھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، پریشانیاں ہیں، زندگی کی پریشانیاں کسی نہیں لاحق ہیں،
چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی کہیں بھی ہو. مجھے وہ ایک شعر یاد آتا ہے مرحوم پروفیسر اعزاز افضل صاحب کا. وہ شعر یہ ہے کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی. بڑا سائنٹیفک شعر ہے اور حقیقی شعر ہے. تو چاہے کوہ ہمالیہ ہو اور چاہے کوئی معمولی سا ذرہ، ہر وجود میں ایک زلزلہ چھپا ہوا ہے. ان تمام زلزلوں میں جو ذکر مبارک انسان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے وہ ذکر صلوات ہے. اور بات بالکل سامنے کی ہے. دیکھیے بہت سی باتیں سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تاکید کے طور پر اسے دہرانا پڑتا ہے، یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. اور میں ایسے مواقع کو اس لیے بھی استعمال کرتا ہوں کہ بھئی لوگوں کو یاد رہے گا فلاں جگہ گئے تھے، افتتاحیہ تقریر تھی مگر اس میں بھی خطیب نے یہ بات کہی تھی، تو وہ یاد رہ جائے تاکید کے طور پر کہ اس سے بڑا کوئی ذکر ہے نہیں، اس سے بڑی کوئی دعا ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی امر الہی نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے بھی اوامر الہیہ ہیں قرآن مجید پورا پڑھیے کس طرح سے ہیں. وہ اللہ ہے، خالق ہے، رب ہے، مالک ہے ہمارا، جس طرح سے چاہے ہمیں حکم دے اور جس بات کا چاہے ہمیں حکم دے. چنانچہ اس نے احکامات صادر فرمائے ہیں، اس کے اوامر ہیں، نواہی ہیں. یہ کرو، یہ نہ کرو، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کو جاؤ، تم عمرہ کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. کرو اور نہ کرو یہ احکام ہیں اس کے. صرف ایک حکم ایسا ہے جو اس نے یہ نہیں کہا تم کرو، صرف ایک حکم ہے جو اس نے کہا دیکھو میں یہ ذکر کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے یہ ذکر کرتے ہیں، تم بھی کرو.